معاشرے کو تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس ٹیلی فون موبائل نے ہماری نسلوں کو بگاڑنے اور ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ چوتھی بات، چوتھا سبب یہ مخلوط تعلیم ہے، مخلوط تعلیمی ادارے ہیں، کو ایجوکیشن، یہ ہمارے ہاں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ احساس ختم ہو رہا ہے۔ بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں چھوٹے عمر کے بچوں کو اکٹھا پڑھایا جاتا ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کو پرائمری تک، اس کے بعد الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ اصل میں تعلیمی اداروں میں یہ تقسیم کہ لڑکوں کے کیمپس الگ، لڑکیوں کے الگ، وہ پہلی کلاس سے، یہ اسلامی نظریہ تعلیم ہے، جو اسلامی نقطہ نظر سے یہ پہلے دن سے ہی تقسیم ہو جانی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیے تعلیمی ادارے، مخلوط تعلیم، خاص طور پر یونیورسٹیوں کے اندر جب بچے جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں، تو زیادہ تر لڑکوں اور لڑکیوں کی تقسیم، اس کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تقریباً نہیں، چند ادارے شاید ہوں مشکل سے بچے ہوئے کہ جہاں یونیورسٹی یا کالج کے اندر لڑکے الگ پڑھ رہے ہوں اور لڑکیاں الگ پڑھ رہی ہوں۔ اس مخلوط تعلیم نے اتنا معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور مسلسل کر رہے ہیں کہ الحفیظ والامان۔ اچھا دینی پس منظر رکھنے والے گھرانے، والد، پیچھے خاندان میں ایک دینی تسلسل ہے، لیکن ایسے تعلیمی ادارے کے اندر اپنی بیٹی کو صبح چھوڑنے جاتے ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ مجبوری ہے جناب، مجبوری ہے، کیا کریں۔ یہ مخلوط تعلیم نے وہ جو راستہ اللہ رب العزت نے بند کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے، جو ایک مثال دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اجنبی مردوں اور عورتوں کو اکٹھا ہونے سے، مخلوط ایک مکس گیدرنگ سے جو منع کیا ہوا ہے، اس کی وجہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ گھی کو یا مکھن کو آگ کے پاس رکھیں گے تو کیا ہوگا، پگھلے گا نا۔ یہ جو مخالف جذبات ہیں یہ ابھرتے ہیں، جتنا قریب آئیں گے شیطان اپنا کام شروع کر دے گا، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے یہ جسم کے اندر جس وقت ڈاکٹر نے کوئی آپریشن کرنا ہوتا ہے، کٹ لگانا ہوتا ہے، تو پہلے وہ اس پر انجیکشن لگاتا ہے، کہتا جی اس کو سون کر لیا، اس ختم ہو گئی ہے، اس کے اوپر پھر وہ نشتر چلیں، 1 گھنٹے کا آپریٹ ہو، 10 گھنٹے پر مشتمل ہو، چونکہ وہ انجیکشن لگے ہوئے ہیں، دوا کا اثر ہے، اور 10 گھنٹے تک بھی جتنا مرضی وہاں نشتر چلتا رہے، اوزار چلتے رہیں، مریض کو احساس نہیں ہوگا۔ اور ظاہر جب بے حسی عام ہو جائے، دینی تعلیم، دینی تربیت کا فقدان ہے اور بے حسی عام ہے، تو پھر یہ کیسے احساس ہوگا کہ ہمارا دین کتنا قیمتی ہے، ہمارا اخلاق کتنا قیمتی ہے، اسلام نے جو معاشرتی نظام دیا ہے وہ کتنا قیمتی ہے، اس کی حفاظت کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے، اور ابھی میں نے کہا کہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے، ایک آپ دوسرا اقدام بھی دیکھ لیں۔ اب کیا ہو رہا ہے تعلیم کے میدان کے اندر بھی، ترقی کے نام پر جو لڑکوں کے اسکول ہیں، سرکاری اسکول، ان میں آہستہ آہستہ خواتین معلمات بھرتی کی جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کی، ابھی اس کو کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے پڑھ کے فارغ ہو رہی ہیں۔ نئی بھرتی جو اب آ رہی ہے، لڑکوں کے ہائی اسکولوں کے اندر فیمیل سٹاف بھرتی کیے جا رہا ہے، وہ چاہے دفتری عملہ ہے، چاہے اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، اور اسی طرح جو لڑکیوں کے کالج ہیں سرکاری، ان کے اندر میل ٹیچرز اور میل سٹاف بھرتی کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے پورا کہ ہر کالج، ہر سرکاری اسکول کے اندر مخلوط سٹاف ہونا چاہیے، لڑکوں کے اسکولوں کے اندر لڑکیاں معلمات اور لڑکیوں کے کالج اسکولوں کے اندر مرد اساتذہ اور مرد سٹاف جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ پھر اللہ کے بندو، پھر لڑکیوں کو پڑھانے اور ان کے الگ کالج بنانے اور پھر لڑکوں کے الگ کالج بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جو بوائز کالج اور اسکول ہے اس کے اندر کسی خاتون معلمہ کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ جو گرلز کالج اور اسکول ہے اس کے اندر کسی میل استاد کو بھرتی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مخلوط نظام تعلیم ہماری قوم کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اس لیے جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیرت کا مادہ رکھا ہوا ہے، وہ ایسے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتے۔ اور میں اس امید اور یقین کے ساتھ یہ بات منبر رسول پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، اگر ہم میں سے کسی کی بیٹی خدا نہ خواستہ ایسے کسی تعلیمی ادارے کے اندر پڑھ رہی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا پڑھایا جاتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کریں اور وہاں سے اپنی بیٹیوں کو فوراً کسی مخصوص اسکول کے اندر داخل کروائیں۔ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، جب شیطان نقب لگاتا ہے
پھر وہ ہمارے انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی سر اٹھاتی ہیں، عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کا میڈیا، پھر وہ اسلامی وہ کیا کہتے ہیں جی عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کو چادر، چار دیواری اور اس کا پابند کیا جاتا ہے، لڑکیوں کے اندر ان کے حقوق زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں جناب 50% بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کے حقوق متاثر کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک عورت، ایک بیٹی، ایک ماں، اس کا تحفظ حقیقی معنوں میں وہ چادر کے اندر اور چار دیواری کے اندر ہے۔ آپ چادر اتار دیں، چار دیواری ہٹا دیں، کوئی تحفظ نہیں ہے اس کا۔ اس لیے بڑا چوتھا سبب ہمارے ہاں اخلاقی بے راہ روی اور فحاشی کے فروغ میں وہ مخلوط نظام تعلیم کا ہے۔ اس سے اجتناب کیجئے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں بڑی وجہ، اس میں کچھ استثناءات ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے جو مسلمان معاشرہ ہے زیادہ تر لڑکیوں کا، بیٹیوں کا جو جاب کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، مختلف پبلک مقامات پہ جا کے، عوامی مقامات پہ جا کے، آپ دیکھ لیں سرکاری تعلیمی ادارے تو بات ہو گئی، اس کے علاوہ آپ ریلوے کے اندر چلے جائیں، PIA کے اندر آپ چلے جائیں، اور جتنے بڑے بڑے اہم ادارے ہیں وہاں آپ چلے جائیں، حتیٰ کہ اب مین روڈوں کے اوپر ٹریفک پولیس کے اندر دیکھ لیں، ہماری بیٹیاں سڑکوں کے اوپر کھڑی ہو کے، قوم کی بیٹیاں وہ نوکری کر رہی ہیں۔ اور اگر پوری تفصیل کے ساتھ اس صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو پہلی عالمی جنگ کے بعد، چونکہ پیچھے یہودی سازش کار فرما تھی، یہ کوشش کی گئی جو جزوی طور پر کامیاب ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی جب معاشی بحران اسلامی ملکوں کے اندر کھڑے ہوئے تو وہاں لڑکیوں کو گھروں سے نکل کر نوکری کے لیے، جاب کے لیے مختلف اداروں کے اندر نکلنے کا ایک موقع فراہم کیا گیا۔ اور اب دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ آپ سفر کریں لمبے راستوں کے اوپر، بسوں کے اندر، کہ بسوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندر، چاہے وہ ہمارے کسی بھی ملک کے ہوں، اسلامی ملکوں کے اندر خاص طور پر، کیا لڑکیاں زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتی ہیں؟ اور یہ جو جو گھر سے نکلنے کی وجہ سے شیطان جس برے طریقے کے ساتھ انہیں اپنے جال کے اندر پھنساتا ہے، یہ بہت سارے واقعات جس کا چشمدید گواہ ہوں بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ نوکری ہے، آج کہتے ہیں جی پیٹ پلنا چاہیے، پیٹ کے مسائل حل ہونے چاہیے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر میں پھر عرض کروں، اگر اللہ ہمیں احساس نصیب فرما دے، اگر اللہ ہمیں حقیقت آگاہ اور حقیقت آشنا بنا دے، تو ہمارا دین اور دین کی تعلیمات، ہمارا اسلامی معاشرہ، یہ سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ توجہ کے لائق ہے۔ اس کو بچانا یہ سب سے اہم ہے۔ اپنے پیٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے جب اپنی بیٹیوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، آج دیکھ لیں بینکوں کے اندر آپ چلے جائیں، آپ عوامی مقامات پہ چلے جائیں، ہر جگہ پر خواتین کو، بیٹیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ جانے ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کی بیٹی، جن کی بیوی کسی ایسی جگہ پہ جاب کرتی ہوگی جہاں اس کا جاب اور ملازمت کرنا اس کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، پہلے بھی عرض کیا، تعلیمی ادارے، ایسے مقامات جہاں خواتین ہی سارا کام کرتی ہوں، خواتین سے متعلق شعبہ ہے، عورتوں سے متعلق شعبہ ہے، وہ تعلیمی ادارہ ہو سکتا ہے یا صحت اور علاج معالجے کا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، جہاں خواتین ہو ساری کی ساری، وہاں خواتین جائیں، مردوں کا کوئی کام نہ ہو، ان کی آمد و رفت منع ہو، تو ظاہر ہے یہ ایک ضرورت ہے، خواتین کی ضرورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا مقصد بھی اصل میں خواتین کی، قوم کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ جاب کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے، گھروں سے نکل کے نوکری کے لیے جانا اور ویگنوں، رکشوں، دوسرے ذرائع کے ساتھ سفر کر کے وہاں پہنچنا، اور وہاں کے عمل، جب اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو جب بیٹی، خاتون، ماں گھر سے نکل گئی تو پھر الحفیظ والامان۔ یہ پانچواں بڑا سبب ہے۔ اور چھٹی وجہ، بڑے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ 3 گناہ ایسے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اس وقت ان کے گناہ ہونے کا احساس بالکل ختم ہو گیا۔ ان میں سے ایک گناہ وہ ہماری خواتین کا پردہ نہ کرنا ہے، بے حجابی ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، دور حاضر میں یہ گناہ نہیں ہے۔ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک یہ گناہ ہے، خواتین کا پردہ نہ کرنا، بے حجابی۔ اس کے بارے میں کوئی احساس نہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے۔ گھروں سے نکل کے ہوئے
اگر بعض خواتین چادر لے لیتی ہیں، چہرہ ڈھانپ لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن رشتہ داروں کے اندر جن رشتوں سے پردے کا حکم دیا گیا ان سے پردہ نہ کرنا یہ کوئی حجاب نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے۔ تو پردے کے بغیر گھروں سے نکلنا یا گھروں میں پردے کا نظام نہ ہونا، جو خالہ، چچا، ماموں اور پھوپھو وغیرہ کے بیٹے ہیں ان سے ہماری بیٹیوں کا پردہ نہ کرنا، بہنوئی سے پردہ نہ کرنا، خالو پھوپھا سے پردہ نہ کرنا، اور خاندان کے دوسرے اس طرح کے رشتہ دار جن سے پردہ کرنا چاہیے، شریعت نے جن کے سامنے چہرہ کھولنے سے منع کیا ہوا ہے ان کے سامنے کھلے چہرے سے جانا، حتیٰ کہ زیب و زینت کے ساتھ جانا، دیوروں کے سامنے، جیٹھ دیور کے سامنے ہماری بیویوں کا پورے میک اپ کے ساتھ، پوری زیب و زینت کے ساتھ چلے جانا، کوئی رکاوٹ نہ ہونا، یہ بہت بڑا سبب ہے ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا کرنے، ہمارے معاشرے سے حیا کو دور بھگانے اور بے حیائی کو فروغ دینے کا سبب ہے۔ آج دیکھ لیں اس کا احساس کہاں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 1000 گھرانے میں سے شاید ایک گھر ہو جہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق پردہ ہو تو شاید یہ مشکل ہوگا۔ ایک گھر شاید 1000 میں سے نہ نکلے جہاں واقعی اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ حجاب، وہ پردہ ہے جس کو اللہ نے پردہ کہا ہے۔ اور ظاہر ہے جب ایک چیز آپ کھلی رکھ دیں گے، چور اچک کے، نظر باز قسم کے لوگ وہ اس کی طرف بری نظروں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا ہے، اپنی آواز کو بھی پردہ قرار دیا ہے، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی ضرورت اور بغیر کسی وجہ کے مردوں کے ساتھ ہم کلام ہونا، گفتگو کرنا اللہ نے اس سے منع کیا ہوا ہے۔ اگر بات چیت کرنی ہے پردے کے اندر، پردے کے بغیر نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے، پردے کے ساتھ۔ اور جب بات کرنی ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ فِي الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وہ نرم لہجے سے، وہ دل کو بھا لینے والے اور دل کو مائل کرنے والے لہجے سے بات نہیں کرنی، بڑے باوقار، باروب انداز کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور یقین اس میں اللہ فرماتا ہے اگر وہ لجاجت، منت، سماجت، ملائم انداز سے، وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز سے بات کریں گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اللہ قرآن میں کہتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، دلوں کے راز اور بیتوں کو جاننے والا ہے، وہ کہتا ہے بیمار دل کے اندر طمع، لالچ اور توجہ پیدا ہو جائے گی۔ اس کی آواز بھی پردہ ہے، حتیٰ کہ عورتوں کے جو زیور ہیں ان کی آواز بھی پردہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے عورتوں نے اگر پاؤں کے اندر وہ زیورات پہنے ہیں، پازیبیں وغیرہ، اور قرآن کے مطابق جائز ہے، پازیب پہنی جا سکتی ہے، یہ کوئی بے حیائی والا کام نہیں ہے، یہ کوئی دین سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ پازیب پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے، لیکن جب چلنا ہے قدم بڑی آہستگی سے رکھنا ہے کہ کہیں اس کی جھنکار، اس کی آواز پیدا ہو کے دوسرے مردوں تک نہ پہنچے۔ اسی سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جوتا بھی عورت کو ایسا ہی پہننا چاہیے جو بے آواز ہو، ایسا جوتا نہیں پہننا چاہیے جو آواز پیدا کرے۔ بے آواز جوتا اور جو زیورات پہنے ہوئے ہیں، پاؤں کو آہستہ آہستہ رکھ کے چلنا ہے، آہستہ آہستہ چلنا ہے۔ کانوں کے زیورات ہیں، بازو کے زیورات ہیں، پاؤں کے زیورات ہیں، ان کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جب عورت کی اپنی آواز پردہ ہے، اس کے اپنے زیورات کی آواز پردہ ہے، تو پھر کیا عورت کا اپنا چہرہ پردہ نہیں ہے؟ اس کا پردہ کوئی نہیں ہے، پردہ ہے، چہرہ ہی ہے کہ وہی بہت سارے فتنوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نظروں کو جھکانے اور نہ دیکھنے کا حکم دیا ہے، نظریں جھکا کر چلنا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن مردوں اور عورتوں کو چاہیے جب گھروں سے نکلے، باہر چلیں تو نگاہیں جھکا کر چلیں، نظر اٹھا کر نہیں چلنا، نظریں جھکا کر چلنا ہے، کہیں اجنبی مرد کی طرف عورت کی اور اجنبی عورت کی طرف مرد کی نگاہ نہ پڑ جائے، کیونکہ یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ پہلے نظر پڑتی ہے، آنکھ اس چہرے کو، اس حسن کو، اس رنگت کو قبول کر لیتی ہے، دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر گفتگویں ہوتی ہیں، کان کے ذریعے وہ آوازیں سحر پیدا کرتی ہیں، رس بھری ہوئی آوازیں دل میں اترتی ہیں، بیمار دل اور لپکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ کان زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا کیا ہے؟ باتیں سننا توجہ و شوق کے ساتھ، اور اس کے بعد انسان کا دل اور شرمگاہ ہے وہ قبول کر لے یا انکار کر دے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ نظروں سے کام شروع ہوتا ہے۔
تو اس لیے میں یہ پھر عرض کروں کہ بے حجابی، بے پردگی یہ ہمارا دور حاضر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل میں کبھی خیال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اور اس بے حجابی کو، بے پردگی کو فروغ دینے میں ہمارے میڈیا کا، ٹیلی ویژن کا، اخبارات کا اور دوسری تیسری چیزوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ ہمیں اس تباہی سے بچائے۔ اگر اسلامی تعلیم ہمارے اندر اور گھروں میں تربیت کا ماحول ہو، ٹیلی فون کا محتاط استعمال ہو، ٹیلی ویژن کے ساتھ تعلق ہمارا وہ ختم ہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ اسلامی چینل بڑے آ رہے ہیں، وہ اسلامی پروگرام پیش کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ بات کہی جائے گی کہ ٹیلی ویژن ایک بڑا مہلک ہتھیار ہے جو ہمارے گھروں کو، ہماری قوم کو، ہمارے معاشرے کو مسلسل تباہی کی طرف دھکیلے چلا جا رہا ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اس سے اجتناب کرنا۔ یہ ٹیلی ویژن اور اس کے بعد جناب یہ مخلوط تعلیم، لڑکیوں کا نوکری کرنا اور بے پردگی، بے حجابی، یہ بڑے بڑے سبب ہیں ہمارے معاشرے کو بے حیائی کی طرف لے جانے کے اور ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جانے کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اسباب پر نظر رکھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو جو کہنے کو اسلامی ہی ہے، اللہ ہمیں حقیقی معنی میں اسلامی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى